ابتدائی دور اسلام میں عرب معاشرے میں شراب عام تھی۔ صحابہ کرامز بھی پہلے شراب پیتے تھے کیونکہ اس وقت تک اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ نے شراب پی اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نشے کی حالت میں ایک صحابی نے قرآن کی آیات غلط پڑھ دیں۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم نازل فرمایا، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم نازل فرمایا، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تم سمجھنے کے قابل نہ ہو جاؤ کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد بھی کچھ لوگ شراب پیتے رہے لیکن دلوں میں اس کی برائی بیٹھنے لگی۔ پھر ایک اور واقعہ پیش آیا کہ کچھ صحابہ کے درمیان شراب کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا اور بات لڑائی تک پہنچ گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مزاد واضح حکم نازل فرمایا، وہ تم سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو ان میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ آخر کار جب لوگ ذہنی طور پر تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر شراب کو حرام قرار دے دیا۔ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت اور پانسے ناپاک شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس طرح اسلام میں شراب کو ایک ہی بار میں نہیں بلکہ مرحلہ وار حرام کیا گیا تاکہ لوگوں کے لیے اسے چھوڑنا آسان ہو جائے۔ صحابہ کرام نے جب آخری حکم سنا تو فوراً شراب چھوڑ دی اور مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی۔